میری ملازمہ بہت نیک تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور عبادت کرتی رہتی اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی، مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ملازمہ سے ہی دم کروا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس کے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہاں سے جو دیکھا تو اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہاں تو میرا نام انم ہے اور میں 2 بچوں کی ماں عہدے پر فائز ہوں۔ میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس سے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی جلدی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ پھر شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے ایک کوارٹر، اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے کام کا بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتے بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی، اور اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر علامہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ میں باہر سے ہی کچھ منگوا لیتی، مجبور مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑتا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی کہ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھ سے کیسے گنوا سکتی تھی جو پیسے بھی نہ لے اور مفت میں کام بھی کرتی رہے؟ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ ماتوں سی لگتی تھی، اور اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت کن لوگ ہیں، اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگتا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس رات سے پردہ ہٹا کر رہوں گی۔ آخر کار کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میں 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹرز بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنے کام والے کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بہت معمول اس کا دروازہ آوازیں دی، بیٹی کو دم کروانا چاہا، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی ملازمہ کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ میں نے ملازمہ سے بھی پوچھا تو کہنے لگی باجی میرے گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھے بھی ملوا دینا۔ میری بات پر اس کا رنگ اٹھ سا گیا، وہ بھاگ گئی اور مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں موجود تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی آج بی بی گھر پر نہیں ہے،
میں بھی اپنے کمرے میں ہوں اور مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخص گھر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھوٹ گیا۔ وہ میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوتا میں نے چاہتی تو ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے، پھر کہنے لگا مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ اتنے سال اکیلی ہی رہی مگر اس نے مجھ سے چھوڑا نہیں، اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے۔ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ رہنے اس کی آخری خواہش کا انکار کیسے کر سکا؟ اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور یہ صرف چند ہفتوں کے مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی، اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ اسے کوارٹر میں اپنے ایک کمرے میں لے گئی اور کہا آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ رہو۔ اور پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور وہ بہت اچھی تھی، اب بھی جب اس کی یاد آتی تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی تھی۔ اللہ حافظ۔